میں لے کے چلا کہاں سے تھا مجھے یہ بتائیں, تو بیچ میں آ گئی تھی. ہاں یہاں سے بات کر رہا تھا. جزاک اللہ. تو پانی پلا دیں گے, 2 پراٹھے کھائے میں, اصل میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. کیا کریں, پیاس لگ رہی ہے یار. گھر والوں نے آج مجھے بولا کہ لوبیا بنا, گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ لوبیا بنا دیتے ہیں, آپ پراٹھا چھوڑ دو, لوبیا پہ آ جاؤ. میں نے کہا جمعے کا بیان ہے, پراٹھے کے بغیر ہوگا نہیں ہے. ہم پراٹھے پہ سیٹ ہو گئے ہیں, کیا کریں یار. اور گھر کا پراٹھا نہیں, وہ سفید آٹے کا جو ڈاکٹر زہر کہتے ہیں یہ مت کھاؤ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ آپ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کوئٹہ ہوٹل کی چائے اور پٹھان ہوٹل کا پراٹھا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, آپ بولو گے کولیسٹرول گیا تیل لینے. ایسی کی تیسی. اتنے پرہیز کے ہم قائل ہی نہیں ہیں کہ زندگی کے مزے ہی خراب ہو جائیں. ہاں اتنے بد پرہیزی بھی نہ کرو. اب صبح 2 پراٹھے پھوڑ دیے تو اب دوپہر کا کھانا اسکپ کریں گے ہم. یہ نہیں کہ صبح بھی 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, پھر دوپہر بھی پھوڑ رہے ہیں, پھر رات کو بھی پھوڑ رہے ہیں, تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو گئے. تو موت تو بہرحال ایک دن آنی ہے. وہ اچھے لوگوں کو آ جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے آدمی جو پراٹھے نہیں بھی کھا رہے ان کو بھی آ جاتی ہے. تو اعتدال ہی اچھا ہوتا ہے میرا خیال ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو نا, آپ کو پاکستان میں مذہب بہت زیادہ نظر آتا ہے. تبھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, 2 دفعہ ہوئی ہے بڑی تفصیل سے, تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے, علماء کا پیغام پہنچایا کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ سوٹیبل کوئی کنٹری نہیں ہے. ابھی تو وہ قطر میں ہے, اور قطر کی گورنمنٹ نے فٹ بال کے ذریعے بڑا کام کیا ہے. تو کسی نے ایک بڑا اچھا ملفوظ بھیجا کہ پہلے لوگ کہتے تھے اسلام تلوار سے پھیلا ہے, علماء کہتے تھے نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے, اب سب متفق ہیں کہ جی فٹ بال سے پھیلا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اسلام کس سے پھیلا ہے, غیر مسلم کہتے تھے تلوار سے پھیلا ہے. علماء جواب میں کیا کہتے تھے, نہیں تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. کوئی ایک واقعہ بتاؤ تلوار سے ہم نے کسی کو مسلمان کیا ہو. لیکن اب نہ تلوار سے نہ اخلاق سے, اب دنیا کہے گی اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. تو قطر کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے, بڑا خاندانی کام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اور یہ خاندانی کام ہمارے یہاں بھی ہو سکتا تھا اگر حالات ہمارے ٹھیک ہوتے, بہت اچھی طرح سے ہو سکتا تھا. لیکن خیر, تو بہت ساری مثبت چیزیں ہمارے کنٹری میں, بہت ساری مثبت چیزیں. ان مثبت چیزوں میں یہ ہے کہ جو اسلام کی, میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے علماء نے بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے پاکستان سے زیادہ بہترین کوئی کنٹری نہیں ہو سکتا. خاندانی. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا جتنی عزت مجھے پاکستانی علماء سے ملی, جتنی عقیدت اتنی دنیا میں کہیں سے نہیں ملی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سپورٹ کرتے ہیں لوگ, اللہ کا شکر ہے, جو بھی اسلام سے محبت کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے. لیکن ایک کمپیئر اگر آپ کریں تو اس کی بات ہے. تو جو بات اصل میں لے کے چلا تھا نا وہ کچھ اور تھی. وہ تو یہ بات میں نے شروع کیا تھا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, باطنی. تو میں یہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ بار بار میں مسلم اور غیر مسلم کے کلچر کو کمپیئر اس لیے کرتا ہوں کہ انسان, یاد رکھو, کسی نہ کسی کو فالو ہی کرتا ہے. اللہ کو فالو نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کو فالو کر رہا ہوگا. تو وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ یہ گورا ہی ہے جس کو فالو کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. ساری دنیا اسی کو فالو کر رہی ہے. تو اس میں ایک بڑا فالٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں سمجھتے. وہ ریاستوں کے غلام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کے غلام نہیں سمجھتے.
تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یہ بتایا ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، نہیں ہے تو بنائیں یہ نظریہ کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، وہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں وہ ہم سے سوال کرے گا، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو جب یہ تصور دماغ میں ہوتا ہے تو اللہ کی مان کے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ہیں، ہم پر حکومت بھی اللہ کی ہے، تو پھر اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو کیا وہ ضائع ہونے دے گا آپ کو؟ اب جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ تو کیلکولیشن کرے گا نا۔ بیگم آفس جا رہی ہے، وہ کمائے گی تو اتنا پیسہ گھر میں آئے گا، میں کماؤں گا تو اتنا پیسہ، تو ڈبل ہو جائے گا، تو ڈبل ہوگا، تو مہنگائی کے دور میں ڈبل پیسہ آئے تو اور کیا، کچھ دن میں ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ جس کا اللہ پر توکل ہے کہے گا بھائی رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بولنا آسان ہے، جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہی ہاتھ میں۔ عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل یہ بتاتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا عمل۔ تو بتاؤ اللہ کو بغیرتی کی زندگی پسند ہے یا غیرت والی؟ تو غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ کھلانے والے بنو یا کھانے والے؟ کھلانے والے بنو نا۔ غیرت کا تقاضا کیا؟ عورت کی آمدن کھاؤ یا عورت پہ خرچ کرو؟ غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ گھر میں چنگیز خان بن کے جاؤ یا محبت کے ساتھ جاؤ؟ اصل میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ غیرت میں الٹا بھی ہو جاتے ہیں۔ مرد اپنی غیرت اسی کو بناتا ہے کہ میں جب گھر میں آؤں تو چونکہ میں کھلاتا ہوں لہذا دیکھتا ہوں ایسی کی تیسی، تو پھر یہ اسٹائل ہوتا ہے اس کا، آستینیں چڑھا کے نا، وہ اس کو غیرت سمجھ رہا ہوتا ہے، اور بیوی سے محبت سے بات کرنے کو بےغیرتی سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو عورت ہے، میں اس کے سامنے کیوں تمیز سے بات کروں بھائی، یہ میری، میں کھلاتا ہوں، تیرے باپ کا گھر ہے، اس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بے غیرتی ہے، یہ غیرت، یہ بہادری آپ دکھائیں بارڈر پہ جب لڑائی ہو، سمجھتے ہو نا؟ یہ بہادری کہاں دکھاؤ؟ بارڈر پہ۔ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا، آفیسر تھے، وہ کہتے ہیں میرا پھڈا ہمیشہ اپنے سے اوپر کے طبقے سے ہوا ہے، اپنے ماتحت سے آج تک میرا پھڈا نہیں ہوا۔ بڑی غیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پہ آپ کا پھڈا آپ سے کمزور سے تو ہوتا ہے، اپنے سے طاقتور سے انسان نہیں لڑتا۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی پتلی گلی سے نکلو۔ باس کے سامنے تو چاپلوسی ہی، میں نہیں کہہ رہا باس سے پھڈا شروع کر دیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو پھڈے باز لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے باس اور اپنے بڑوں سے پھڈے نہیں ہو رہے ہوتے، ان کے بھی اپنے ماتحتوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، ملازمین سے، مزدور سے لڑ رہا ہے، رکشے والے سے لڑ رہا ہے، ٹماٹر والے سے لڑ رہا ہے، پھر گھر میں آ کے قصے سناتا ہے آج 3 ٹماٹر والوں سے میری لڑائی ہوئی ہے، وہ 20 روپے کلو بول رہا تھا، میں 19.5 پہ لے کے آ گیا اس کو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسے 20 روپے کلو ہے نہیں، وہ ونس اپون اے ٹائم 20 روپے کلو ٹماٹر ہوا کرتے، لوگ سمجھیں گے میں شاید 25 سال پرانا میرا کوئی بیان چلا دیا ہے، اب ہو گئے 30 روپے کلو الحمدللہ، تو 20 تو پھر بھی نہیں ہوا نا، چلو 30 بھی اچھا ہے یار، اور یہ 30 روپے کلو ٹماٹر تمہیں یہاں ملے گا، اور پھر کراچی میں اور بھی مزے ہیں۔ ہمارے ایک رشتے دار آئے، وہ KPK سے، رشتے دار تو نہیں تھے، بنتے بنتے رہ گئے، ہاں وہ آئے، ایسے ہمارے ساتھ بہت ہیں، بہت سارے کیسز ہیں، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے، یہ میرے ساتھ بہت ہیں، بہت ہوا ہے۔ تو وہ آئے تو میں ان کے ساتھ نکلا کہیں مارکیٹ میں آلو پیاز ٹماٹر خریدنے کے لیے، تو رات کے وقت آپ کو پتا ہے جمعہ بازار، ہفتہ بازار، اتوار بازار، اس میں سبزی بہت سستی ہوتی ہے، تو اس وقت ٹماٹر بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہ 8-9 سال پرانی بات ہے، 5 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا تھا وہ، لے جاؤ بس۔ تو میں وہ میرے ساتھ تھے، میں نے ریڈی پہ گیا، میں نے کہا کتنے روپے کے دے رہا بھائی؟ اس نے کہا 5 روپے کلو ٹماٹر۔ تو وہ جو محترم تھے نا مجھے کہتے ہیں تبھی لوگ 4 شادیاں کر رہے ہیں کراچی میں
کہہ رہے یہی وجہ ہے 5 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ تعریف میں کہہ رہے تھے یا طنز کر رہے تھے, واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے غیرتی اللہ کو پسند ہے, یہ غیرت پسند ہے. تو برکت بے غیرتی میں ہوگی یا غیرت میں ہوگی؟ وہ میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ لے آیا کہ غیرت کا لوگ غلط مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ گھر میں جاؤ تو میں چونکہ کھلا رہا ہوں لہٰذا میں چنگیز خان بن کے جاؤں گا گھر میں. ہمارا لبرل طبقہ عورتوں کو آزاد کر رہا ہے کہ تم خود کماؤ, اور وجہ اس کی ہے کہ تم کیوں شوہر کی آمدن پہ پلو گی. تم جب شوہر کی آمدن پہ پلو گی تو تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی, تو تم کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, آزاد ہو جاؤ. لیبل اچھا ہے, لیبل بہت اچھا ہے کہ تم کیوں کسی کی غلام بن رہی ہو, لیبل اچھا ہے, مگر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور. یہ بات درست ہے کہ جب مرد کھلاتا ہے تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چودراہٹ پہ بھی آتا ہے پھر. تو اس کا حل اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ عورت بھی کمائے, اس کا حل اسلام نے یہ بتایا کہ اس کو اخلاق سکھائے جائیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم جو کھلا رہے ہو یہ احسان نہیں کر رہے, یہ تمہاری ذمہ داری. وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے اسی وجہ سے آئی ہے کہ اب باپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو رہی ہے, اب شوہر کی رسپانسبلٹی ہے. تو اخلاق سے پیش آؤ, غلام اور باندیوں جیسا سلوک نہ کرو. اس کا اصل حل یہ تھا, لیکن لبرل طبقے نے جو اصل حل نکالا وہ یہ کہ کیوں اس کی آمدن پہ پلتی ہو بھائی, تم خود اپنا کماؤ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپس کا ریلیشن ختم. اللہ نے خدا کی قسم مرد کی فطرت یہ بنائی ہے کہ مرد جتنی آمدن بڑھتی ہے نا اس کا دل وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے زیادہ اچھی سے اچھی لائف دے سکتا ہوں. عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اب اس میاں سے جان کیسے چھڑانی ہے میں نے. یہ اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اکثر طلاقوں کے کیسز انہی گھر میں آ رہے ہیں جن کی بیویوں کی بھی آمدن ہے. وہ کہتی ہیں یار جب میں اپنا کما رہی ہوں تو مکھنچو میرے پلتر کی طرح کیوں چپکا ہوا ہے یہ میرے ساتھ. گھر میں آ کے بولتے چائے بناؤ, یہ کرو وہ نہیں کرو, یہ کیا لگتا ہے میرا, میں اپنا سیپریٹ کما رہی ہوں بھائی, تو نے تمیز سے رہنا رہے تو نکل. تو ریلیشن کیا ہو گیا؟ وہی ہو جائے گا جو یورپ میں ہو رہا ہے. بڑھاپے میں پھر جب جوانی میں تو یہ مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں خواتین کو, جاب کر رہی ہوں, اسٹیبل ہوں, مجھے میاں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑھاپے میں مزے کرکرے ہونے والے ہیں, کیونکہ بڑھاپے میں پھر گوروں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے بڈھی عورتیں کتے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. تو میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں کہ بوڑھی ہو کر کتے پالنے سے بہتر ہے جوانی میں شوہر پال لو. یہ کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے, حقیقت ہے. کتے کا بہترین متبادل اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ شوہر دیا ہے. اور بڑھاپے میں یہ کتا لگے گا بھی دیکھنے میں, حقیقت ہے. کیونکہ پرسوں ایک بوڑھا آدمی آیا, وہ بتا رہا تھا میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. سب عورتیں نہیں کرتی, لیکن بعض عورتیں بوڑھے آدمی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں بہت بری, بعض عورتیں, کیونکہ وہ جوانی میں تو سارا نچوڑ لیا نا. تو اسلام نے جو میرے بھائی جو آرڈر دیا ہے نا, بیگم گھر میں رہے. گھر کی چار دیواری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی سے باندھو اس کو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ سفر میں. کھلانے والا کون ہو میرے بھائی؟ آپ ہو, کھلانے والے آپ. تو غیرت کے 2 نوالے, اس میں اللہ برکت رکھے گا. سمجھتے ہو اس میں کیا ہوگی؟ برکت. ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, کتنے لوگ ہمیں کہتے تھے, گھر والوں کو مشورہ دیتے تھے کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو. میں نے کہا بھائی جو روکھی سوکھی اللہ ہمیں دے رہا ہے اسی میں انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اور اللہ نے اتنی ہمیشہ سے برکت دی ہے, میں نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن آپ میری آمدن اس زمانے میں سنتے تو آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے غریب ہے. لیکن ہم نے کہا یار ایسے غریب کا کیا کرنا کیا ہے کہ جب ساری چیزیں خرچے پورے ہو رہے ہیں تو غریب کہاں سے ہوئے؟ غریب اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی تو آپ غریب ہیں, ہو رہی ہیں تو کیا ہیں؟ آپ مالدار ہیں. اکثر لوگ مولویوں پہ الزام لگاتے ہیں اصل میں چندے کا پیسہ آ رہا ہے. چندے کا ایک نوالا بھی الحمدللہ آج تک ہم نے نہیں کھایا. اور بلکہ ہم تو مدرسوں میں پڑھے ہیں تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب وہاں بھی کھانے کے پیسے جمع کرایا کرتے تھے کہ جو ہم مدرسے میں کھا رہے ہیں اس کے بھی ہم معاوضہ دیں. تو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو. سخی آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ یار کھلانے والا کون ہے؟ اللہ.
اللہ سخیوں کو زیادہ کھلاتا ہے, کنجوسوں کو ان کے رزق تنگ کر دیتا ہے. آپ کنجوسوں کی آمدن دیکھ رہے ہو, یار اتنا پیسہ بنا لیا, اتنے پلاٹ, یہ تو کنجوس ہو کے اتنا بنا لیا. تو کر کیا رہا ہے اس بنائے گا, وہ نہ اپنی ذات پہ لگ رہا ہوتا ہے نہ دوسروں پہ لگ رہا ہوتا ہے. اور جو ڈپریشن ہوتی ہے نا دولت کی محبت کی وجہ سے, جو ٹینشن ہوتی ہے دولت کی محبت کی وجہ سے, وہ ٹینشن ویسے ہی گھن کی طرح کھا رہی ہوتی ہے اس کو. کھلانے والے کا دل اللہ بڑا کر دیتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آگے پیچھے بھی ہو تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, اس نے اپنی ضرورتوں کو سمیٹا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ کانسیپٹ دماغ میں بٹھاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, یہاں ہماری مرضی ہم نے نہیں, ویسے بھی اللہ ہی کی چلنی ہوتی ہے ہمارے اوپر. آپ ناجائز طریقے سے لذتوں کو پورا کرنا شروع کر دو, حرام طریقے سے کمانا شروع کر دو, ملے گا پھر بھی وہی جو اللہ چاہے گا. نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا بہت سے کامیاب لوگ, انہوں نے یہ کیا. وقت ہو گیا, اچھا ایک پانی اور دے دے ذرا. تو یہ جو یہ کیا اور پھر یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت میں برکت رکھ دیتے ہیں, نتیجہ دے دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے اس کو نتیجہ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کہتا ہے جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث میں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا یاد کر لیں. اے اللہ مجھے حلال اتنا عطا فرما کہ اسی میں میری کفایت ہو جائے, وہی میرے لیے کیا ہو جائے, کافی ہو جائے حرام سے, حرام کی مجھے ضرورت نہ رہے. ویسے تو کسی کو حرام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ظاہری لحاظ سے جس کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ, یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. اور اپنے فضل سے مجھے بے پرواہ کر دے اپنے علاوہ ہر مخلوق سے. تیرے علاوہ ہر مخلوق سے میں کیا ہو جاؤں, بے پرواہ. بے پرواہ کا مطلب کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, کون کیا کما رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہ رہے. میں صرف تجھے دیکھوں کہ تو مجھے کتنا دے رہا ہے, اور محتاج صرف تیرا رہوں میں. آج آپ کو پتا ہے نا, کوئی بھی اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے نا دوسرے کو کہ میں اتنا کما رہا ہوں, تو اگلا پتا ہوتا ہے بیٹا یہ مانگے گا پیسے. کمپنیاں کبھی بھی اپنا پروفٹ نہیں بتاتی ملازمین کو, ان کو پتا ہے بتا دیا تو ملازمین کہیں گے جب اتنا کما رہے ہو تو ہمیں 50,000 کیوں دے رہے ہو, ہمیں بھی 1.5 لاکھ دو نا, 6 لاکھ دو نا ہمیں. تو یہ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے. غنی کا مطلب بے پرواہ, مستغنی. من سواک, تیرے علاوہ جو بھی مخلوق ہے میں اس سے کیا ہو جاؤں, بے پرواہ. کون, میرے بڑے بھائی کی آمدن کتنی, چھوٹے کی کتنی, ابا کی کتنی, فلانے کی کتنی. ابا تو چلو یار, ابا کا تو انسان محتاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں بھی لالچ نہ ہو. محتاجی الگ چیز ہے, لالچ الگ چیز ہے. اور فلاں کی کتنی, بھائی ہمیں کیا کرنا ہے کس کی کتنی آمدن, ہمیں جو اللہ نے جیب میں دیا وہ ہمارے لیے بہت ہے. ہاں جائز طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو, وہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں بلکہ ترغیب ہے. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پھر اللہ بڑھا دے ٹھیک ہے, نہیں بڑھائے تو بھی غیر اخلاقی طریقوں کو اختیار نہیں کرنا. ناجائز تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ مال حرام طریقے سے کمانا چھوڑ دو, بعض طریقے جائز ہوتے ہیں مگر خاندانی نہیں ہوتے. دیکھو کسی کا گٹر بند ہو گیا, وہ آپ کو بلا رہے کہ میرا گٹر کھول دے, میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا. آپ کو پتا ہے میں ایک دن میں 1 لاکھ نہیں کما سکتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا گٹر کھولوں گا تو ایک دن میں 1 لاکھ کما لوں گا. جائز ہے یا ناجائز ہے, یا جائز ہے, جائز ہے, لیکن عزت رہے گی. غیر اخلاقی ہے کہ بھائی ہم گٹر صاف کھول کے نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر کا گٹر کھول لیتے ہیں بیگم کے کہنے پر, یہ ہماری غیرت, وہ تو گھر کا کام ہے نا. یا کسی انسان کی خدمت ویسے ہی کرتے آدمی, جا کے گٹر کھول دیا, یار محلے والوں کا گٹر ہے سب کر رہے ہیں تو مل جل کے کھولتے ہیں سب, لیکن پیسے لے کے یہ کام کرنا یہ عزت دار آدمی پہ سوٹ وہ نہیں کرے گا. یار میں پیشہ تھوڑی بناؤں گا اس چیز کو میں. تو جائز ہونے کے باوجود بھی کیا ہے,
غیر خاندانی. آپ شاپ کھول کے بیٹھ گئے, دکان کھول کے بیٹھ گئے, کسٹمر آ رہے ہیں, آپ ان کو چیزیں دکھائیں, بھائی یہ اتنے کا, یہ اتنے کا, لیکن آپ اس میں ایسا کسٹمر کے آگے جھک گئے کہ بس سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ آپ کی شاپ سے یہ چیز خرید لے. انٹی بیٹھے, باجی کہاں جا رہی ہیں, صوفی صاحب, اسے لگتا ہے گھر تک پہنچ جائے گا. یہ اتنے پیارے اخلاق سے بات کرتا ہے نا, کبھی اپنے باپ سے ایسے بات نہیں کی ہوگی اس نے. بڑا غصہ آتا ہے, اتنا کیوں بچھا جا رہا ہے یار استغنا کے ساتھ. تو جو ہماری جیب میں تیرا رزق ہے کیا, جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے تجھے بھی کھلائے گا. پیش آئے کسٹمر سے اخلاق کے ساتھ, بدتمیزی سے پیش نہ آئے, لیکن چاپلوسی نہ کرے, مکھن نہ لگاؤ. اخلاق الگ چیز ہے, چاپلوسی الگ چیز ہے. تو یہ غلط ہے, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے بھائی. جتنا رزق کا دروازہ ہے نا اس کو توڑ کے آپ بڑا نہیں کر سکتے. تو نہ ناجائز طریقہ اور نہ غیر اخلاقی طریقہ.